امیر خسرو نے سلطان کے چہرے پر لکھے ہوئے پریشان خیالات کو پڑھ لیا۔ شاہ والا، آپ میرے بارے میں ذرا بھی فکر مند نہ ہو، میں حضرت نظام الدین اولیاء کا غلام ہوں۔ منگول مجھے راستہ دینے کے لیے مجبور ہیں، انہیں ایسا کرنا ہی ہوگا۔ امیر خسرو یقین کی آخری منزل سے بول رہے تھے۔ کچھ دیر علاء الدین ساکت کھڑا رہا، پھر اس نے اپنے چند محافظوں کو طلب کرتے ہوئے کہا، خسرو تم ان کے ہمراہ چلے جاؤ۔ نہیں سلطان معظم، ایسا ممکن نہیں ہے۔ امیر خسرو نے ادب احترام کے لہجے میں انکار کرتے ہوئے کہا، میں اس وقت حضرت شیخ کو کیا جواب دوں گا جب پیر و مرشد مجھ سے فرمائیں گے، خسرو کیا تجھے اپنی خدا کی حفاظت اور نگہبانی پر اعتبار نہیں تھا؟ علاء الدین کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، پھر بھی اس نے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، تم لوگ اس وقت واپس لوٹ آنا جب خسرو خندق کو عبور کر لیں، پھر یہ اپنے اللہ کی نگہبانی میں ہوں گے۔ امیر خسرو نے اس سے اتفاق کیا اور اجازت لے کر اس راستے کی طرف بڑھنے لگا جو غیاث پور سے قریب تھا۔ غیاث پور دہلی کے مضافات میں وہی مقام خاص ہیں جہاں حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی خانقاہ تعمیر کی تھی۔ امیر خسرو پہلے خاروں کے حصار سے نکلے اور پھر خندق کو پار کر کے ہموار راستے پر چلنے لگے۔ خسرو کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چپے چپے پر منگول سپاہی موجود تھے اور رات کی تاریکی کے باوجود حرکت میں نظر آ رہے تھے۔ خسرو کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ حملہ آوروں کے ارادے خطرناک ہیں اور وہ کسی خاص منصوبہ بندی پر عمل کر رہے ہیں۔ اس صورت میں خسرو کا خاموشی سے گزر جانا تقریباً ناممکن نظر آ رہا تھا، پھر بھی وہ اپنے خدا کے بھروسے پر آگے بڑھتے رہے۔ ابھی امیر خسرو نے چند قدم کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ کچھ منگول سپاہیوں کی نظر ایک سائے پر پڑی۔ وہ بے اختیار چیخ اٹھے، دشمن آ رہا ہے، اپنی اپنی جگہ ہوشیار ہو جاؤ۔ رات کے سناٹے میں منگولوں کی آوازیں دور تک گونج رہی تھی۔ امیر خسرو ایک لمحے کے لیے گھبرا سے گئے، مگر پھر فوراً ہی سورۃ یاسین کی اس آیت کا ورد کرنے لگے جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر پڑھا تھا اور جس کے اثرات سے کفار کا لشکر مسلمانوں کو ایذا پہنچانے سے قاصر رہا تھا۔ اے پیغمبر، یہ تمہاری طرف دیکھ ہی نہیں سکتے کہ ہم نے ان کی آنکھوں کے آگے دیوار کھینچ دی ہے۔ امیر خسرو اس آیت مقدسہ کو زیر لب پڑھتے رہے۔ چند لمحوں کی بات تھی، منگولوں کی آنکھوں پر بھی پردہ سا پڑ گیا، پھر ان کا اضطراب ختم ہو گیا اور وہ پرسکون نظر آنے لگے۔ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، وہ ہماری نگاہ کا فریب تھا، منگول سپاہی ایک دوسرے سے کہنے لگے اور امیر خسرو انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھتے رہے۔ پھر جب حضرت نظام الدین اولیاء کا یہ چہیتا مرید آدھی رات کے بعد پسینے میں نہایا ہوا خانقاہ پہنچا تو ایک ہلچل سی مچ گئی۔ طویل مسافت کے سبب امیر خسرو کی سانسیں چڑھی ہوئی تھی اور چہرے کا رنگ متغیر نظر آ رہا تھا۔ حضرت شیخ کے تمام خدمتگار امیر خسرو کو اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کئی درویشوں نے وحشت و اضطراب کا سبب پوچھا، مگر خسرو کسی کو کیا بتاتے، وہ تو ایک راز تھا جسے حضور شیخ ہی بیان کیا جا سکتا تھا۔ خسرو کچھ دیر تک خاموش کھڑے رہے، اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پایا اور آہستہ آہستہ حضرت نظام الدین اولیاء کے حجرے مبارک کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت شیخ کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد اپنے مخصوص کمرے میں تشریف لے جاتے اور پھر کسی شخص کو اندر آنے کی اجازت نہ ہوتی، مگر امیر خسرو اس پابندی سے مستثنیٰ تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا حکم تھا کہ خسرو جب چاہیں حجرہ مبارک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک منفرد اعزاز تھا جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں تھا۔ خسرو خانقاہ میں موجود ہوتے تو ساری رات حضرت شیخ کے قدموں میں بسر کر دیتے۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے، غریب خسرو اس تمنا میں کئی راتوں سے جاگ رہا ہے کہ اسے حضور کے طلبے میسر آ جائیں اور پھر وہ ان پر اپنی آنکھیں رکھ کر سو جائے۔ اسی عقیدے نے امیر خسرو کو بارگاہ شیخ میں محبوبیت کے درجے تک پہنچا دیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء ان کی کسی درخواست کو مسترد نہیں کرتے تھے۔ بعض مواقع پر امیر خسرو نے بے جا ضدی بھی کی، مگر حضرت شیخ نے ان کا بھرم رکھا۔ آج اسی نسبت خاص کے پیش نظر امیر خسرو نصف شب کے بعد خدمت شیخ میں حاضر ہو رہے تھے۔ حجرہ مبارک کا دروازہ بہت آہستگی کے ساتھ کھولا گیا۔ امیر خسرو نے دیکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء شدید استغراق کے عالم میں چٹائی پر تشریف فرما تھے۔ ہر طرف ایک نور پھیلا ہوا تھا۔ امیر خسرو کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور پھر اسی کیفیت میں آگے بڑھے اور حضرت شیخ کے قدموں سے لپٹ گئے۔ خسرو کے اس عمل سے حضرت نظام الدین اولیاء کی یکسوئی متاثر ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، خسرو تم اس وقت
حضرت شیخ نے تعجب سے فرمایا، ہاں سیدی، میں بیچارہ خسرو۔ امیر خسرو کی آواز رقت آمیز تھی، کیا بات ہے، تم رو رہے ہو؟ حضرت نظام الدین اولیاء بے چین نظر آنے لگے۔ سیدی، یہ درد فراق ہے جو اس غلام کو رلا رہا ہے۔ امیر خسرو نے عرض کیا اور شیخ کی خدمت میں دست بستہ ہو کر بیٹھ گئے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ظاہری حالت بہت زیادہ بگڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تم ہم سے کب دور ہو خسرو؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے بے قرار مرید کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اگر درمیان میں ہزاروں میل کا فاصلہ بھی حائل ہو تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ تم سامنے بیٹھے ہو۔ سیدی، آدم اس اعزاز کے لائق نہیں تھا، مگر یہ تو شیخ کا کرم ہے کہ دوریاں بھی قربتوں میں ڈل گئیں۔ امیر خسرو نے روتے ہوئے عرض کیا اور اپنی بے وقت آمد کا سبب بیان کرنے لگے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے تمام واقعات سننے کے بعد فرمایا، خسرو، تم ایسے شخص کی سفارش کرتے ہو جسے فتح حاصل کرنے کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا۔ سیدی، آپ کے غلام نے سلطان سے وعدہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے امیر خسرو زارو قطار رونے لگے۔ مخلوق خدا ایک جان لیوا عذاب میں مبتلا ہے۔ منگول وحشی رقص کر رہے ہیں، میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ اس وقت بھی جاگ رہے ہیں۔ شاید دہلی پر اسلامی اقتدار کی یہ آخری رات ہو۔ اگر منگولوں نے علاؤ الدین کے تخت و تاج کو رون ڈالا تو مسلمان منتشر ہو جائیں گے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، اتنے بے قرار نہ ہو خسرو، تمہارے آنسو تو ہمیں بھی رلا دیتے ہیں۔ مخلوق خدا کا خیال ہی تو ہمیں دست دعا دراز کرنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ ہم اس امید پر جی رہے ہیں کہ شاید علاؤ الدین بدل جائے، مگر آثار بہت مایوس کن ہیں۔ ہم نے تمہاری جدائی بھی محض اس لیے برداشت کی ہے کہ تم سلطان کے قریب رہ کر اسے مناسب الفاظ میں نصیحت کرتے رہو، ممکن ہے خدا اس کی دل کو پیر دے۔ شیخ، آپ کا یہ حقیر خادم کبھی اپنے فرض سے غافل نہیں رہا، مگر سلطان پر بد کردار مشیروں کا بہت غلبہ ہے، ہم جانتے ہیں خسرو۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، پھر اسے سنبھلنے کا ایک اور موقع عنایت کر دیجیے۔ امیر خسرو نے درخواست کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء خاموش رہے۔ یہ سلطنت علاؤ الدین خلجی کی نہیں ہے، اس مملکت کے تاجدار آپ ہیں۔ امیر خسرو کی التجا کا انداز بدل کیا تھا، یہ آپ کی رعایا ہے جو اپنے شاہ کو مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ نہیں خسرو، زمین بھی خدا کی، اقتدار بھی خدا کا اور رعایا بھی خدا کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی آنکھوں میں نمی سی جھلکنے لگی اور اپنے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا، ہم تو ایک فقیر بوریا نشین ہیں، اللہ کے بندوں کے خدمتگار داتا کی چوکٹ پر سر رکھ کر جھولی پھیلا دیتے ہیں۔ اب یہ اس کی شان بندہ نوازی ہے کہ وہ ہمارے دامن کو خالی نہیں رہنے دیتا۔ سیدی، پھر علاؤ الدین کے حق میں دعائے خیر فرما دیجیے۔ امیر خسرو کے بہتے ہوئے آنسو میں شدت آ گئی تھی۔ مغل سردار ترغی سلطان کی بے کسی پر خندہ زن ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ علاؤ الدین کو تباہ کیے بغیر اپنے وطن واپس نہیں جائے گا۔ ترغی کس شمار میں ہے، ایک دن سبھی کو جانا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے چہرے مبارک پر جلال روحانی نمایاں ہو گیا تھا۔ ترغی بھی جائے گا، بحکم خدا اسے جانا ہی ہوگا۔ امیر خسرو ایک بار پھر حضرت شیخ کے قدموں سے لپٹ گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے مرید خاص کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، خسرو، اب تم جاؤ اور آرام کرو، بہت تک گئے ہو۔ امیر خسرو اٹھے، حضرت شیخ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور الٹے قدموں حجرہ مبارک سے نکل کر خانقاہ کے صحن میں چلے آئے۔ علاؤ الدین ساری رات جاگتا رہا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ وہ بار بار اپنے محافظ سپاہیوں سے پوچھتا کہ ان لوگوں نے خسرو کو کس حال میں چھوڑا تھا۔ سپاہی اس کی سوا کیا بتا سکتے تھے کہ امیر خسرو خندق عبور کر کے رات کی تاریکی میں غائب ہو گئے تھے اور منگول سپاہی غیر معمولی انداز میں چاروں طرف گردش کر رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خسرو منگولوں کے نرغے سے نکل کر سلامتی کے ساتھ خانقاہ تک پہنچ گئے ہوں گے۔ علاؤ الدین حضرت نظام الدین اولیاء کے کشف و کرامات کا قائل تھا، مگر امیر خسرو کے عارفانہ مقام سے بے خبر تھا۔ اسے یہی خدشات گھیرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ نہ بغیر روزگار شاعر منگولوں کی تلواروں کا ہدف نہ بن گیا ہو۔ اسی دوران علاؤ الدین کے جاسوس مسلسل یہ خبریں بھی دیتے رہے کہ خندق کے قریب دشمن سپاہی جمع ہو رہے ہیں۔ سلطان نے منگولوں کی اس نقل و حرکت کو دیکھ کر اندازہ کیا تھا کہ آنے والی صبح اور دنوں سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوگی۔ علاؤ الدین بہت دیر سے محل کے دریچے میں کھڑا تھا، اس کی روشن آنکھیں باہر کی فضا کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر گہری تاریکی نے ہر شے کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔
سلطان پلٹ کر آیا اور دوسرے ہی لمحے اس نے تمام سپہ سالاروں کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ امیران لشکر نے علاء الدین کو بتایا کہ شاہی فوج کے دستے پوری طرح چاقو چوبند ہے اور قصر سلطانی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ علاء الدین پر ایک عجیب سا اضطراب طاری تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے سپہ سالاروں کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا، کاروان شب گزرنے والا ہے، ہمیں ڈر ہے کہیں سرد ہوا کے جھونکے تمہیں گہری نیند نہ سلا دیں، اس لیے جاگتے رہو کہ یہ رات بڑی قیامت خیز ہے۔ امیران لشکر گردن جھکائے بارگاہ شاہی سے نکل کر اپنے اپنے محاذوں پر چلے گئے اور علاء الدین نے ملک کافور سے شراب لانے کے لیے کہا۔ ہماری خواہش تو یہی ہے کہ ہم منگولوں کی جسموں سے خون کشید کریں اور اپنی لبریز ساغر کو منہ سے لگا دیں، مگر کیا کریں کہ وقت بہت بے وفا ہے۔ کاش ہمارے تمام سپاہی ہم سے آ ملتے، پھر معرکہ آرائی ہوتی، پھر ہم ساری دنیا کو دکھاتے کہ ہماری شوریدہ سری اور وحشت کا کیا معیار ہے۔ علاء الدین خود کلامی کے انداز میں بول رہا تھا۔ ملک کافور سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ جب سلطان کے اعصاب کچھ پرسکون ہوئے تو وہ بستر پر دراز ہو گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے علاء الدین کو شدید تکن کا احساس ہونے لگا تھا۔ ملک کافور نے آگے بڑھ کر شمع گول کر دی اور پھر دبے قدموں واپس چلا گیا۔ سلطان سونا نہیں چاہتا تھا، مگر تیز شراب اور پچھلے پہر کی ٹھنڈی ہوا نے اس کی پلکوں کو بوجھل کر دیا۔ کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو علاء الدین نے خواب میں ایک پرہول منظر دیکھا۔ سلطان جلال الدین خلجی کا کٹا ہوا سر کمرے میں داخل ہو گیا، اس سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ علاء الدین نے وحشت زدہ ہو کر اپنے چچا کی طرف دیکھا۔ جلال الدین خلجی کے چہرے پر ناقابل بیاں کرب کا اظہار ہو رہا تھا، بہتے ہوئے آنسو اس کی سفید داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ علاء الدین بدحواس ہو گیا۔ جلال الدین خلجی کا آگے بڑھتا ہوا سر اچانک ٹھہر گیا، پھر مقتول سلطان کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، ایک ماتمی آواز فضاؤں میں گونجنے لگی، بے وفا بھتیجے، تو نے یہ کیا کیا؟ ابھی اس فریاد کی بازگشت جاری تھی کہ علاء الدین کی آنکھ کھل گئی، اس کا پورا بدن پسینے میں تر تھا اور خوف کی ایک لہر رگ و پے میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا دیکھ کر وہ پوری قوت سے چیخا، یہ شمع کس نے بجھائی ہیں؟ روشنی کرو۔ ملک کافور سلطان کی چیخیں سن کر تیزی سے بھاگا اور خوابگاہ شاہی کے فانوس دوبارہ جل اٹھے۔ روشنی ہوئی تو ملک کافور نے دیکھا کہ سلطان بستر سے اتر کر فرش پر کھڑا تھا اور اس کی بے چین نظریں کمرے میں کسی شے کو تلاش کر رہی ہیں۔ جب علاء الدین نے اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ وہ ایک خواب تھا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے ملک کافور کو باہر چلے جانے کا حکم دیا۔ تنہائی ملتے ہی علاء الدین دوبارہ وحشت زدہ نظر آنے لگا۔ آج اس نے پہلی مرتبہ سلطان جلال الدین خلجی کو خواب میں دیکھا تھا۔ آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ علاء الدین اپنے آپ سے سوال کرنے لگا۔ اس موقع پر سلطان کو قاضی صدر الدین عارف یاد آ گئے، جو دیگر علوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ خواب کی تعبیر کا علم بھی رکھتے تھے۔ اگر وہ موجود ہوتے تو علاء الدین انہیں اسی وقت طلب کر کے اپنے بھیانک خواب کی تعبیر دریافت کرتا، لیکن قاضی صدر الدین سے فوری طور پر رابطہ قائم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ علاء الدین بہت دیر تک کسی بدحواس انسان کی مانند کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اس خواب نے اسے بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ منگولوں کی یورش کا خیال آتی ہی سلطان کی وحشت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ کہیں یہ خواب اس کے عبرتناک انجام کی پیشن گوئی نہ ہو۔ جس طرح علاء الدین نے اپنے چچا کا سر کاٹ کر اود کی گلیوں میں پھرایا تھا، اسی طرح ترغیب بھی اس کی گردن جدا کر کے عوام کو ایک خون رنگ تماشا دکھا سکتا ہے۔ یہ تصور بڑا اذیت ناک تھا۔ علاء الدین کا ذہن اندیشوں سے بھر گیا اور وہ سوچنے لگا کہ ایسے سنگین لمحات میں یہ خواب بے معنی نہیں ہے، ضرور کسی آفت ناگہانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وسوسوں نے دماغ میں اس طرح جگہ بنا لی کہ علاء الدین شکست کے ساتھ اپنی موت کو بھی یقینی سمجھنے لگا۔ پھر جب ایک ایک کر کے تمام ستارے قتل ہو گئے، رات کا قافلہ لٹ گیا اور سورج نے اپنی زندگی کا احساس دلایا تو سلطان کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر ابھر رہا تھا جس پر اہل دل کے سوا کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ علاء الدین کے تمام سپہ سالار اور فوجی کچھ دیر کے لیے پتھر کے بے جان مجسمے بن کر رہ گئے تھے۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی دل فریب خواب دیکھ رہے ہوں۔ آخر ملک نصرت خان نے علاء الدین کو یہ جاں فضا خبر سنائی۔ سلطان کی بلند اقبالی نے ترغی کو مجبور کر دیا کہ وہ محاصرہ توڑ دے اور ناکام و نامراد واپس لوٹ جائے۔ علاء الدین کو اپنے سپہ سالار کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ نصرت خان
مسلسل شب بیداری نے تیرے حواس میں خلل ڈال دیا ہے۔ کسی غلام میں یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ آقا کے سامنے کوئی محمل بات اپنے ہونٹوں پر لائے۔ نصرت خان نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، منگول اپنے خیمے اوکاڑ کر واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ علاؤ الدین یہ خبر سن کر کچھ دیر تک ساکت کھڑا رہا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین تھا اور نہ ملک نصرت خان کی فراہم کردہ اطلاع پر۔ سلطان خود محاذ جنگ کا معائنہ فرما سکتے ہیں۔ نصرت خان نے علاؤ الدین کو بے یقینی کی کیفیت سے نکالنے کے لیے پرجوش لہجے میں کہا، منگول اپنے گھوڑوں پر مال و اسباب لاد رہے ہیں شاہ والا، یہ انداز سفر کی سوا کسی اور بات کی نشاندہی نہیں کرتا۔ علاؤ الدین شدید حیرت و سکون کے عالم میں محل سے نکلا اور پھر درمیانی فاصلے سے منگولوں کی روانگی کا منظر دیکھنے لگا۔ ناقابل یقین، انتہائی ناقابل یقین۔ سلطان کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ کوئی اس خبر پر اعتبار کرے گا کہ ہمارے دشمن نے اس وقت محاصرہ اٹھا لیا جب وہ فتح کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ سب حضرت شیخ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ ہماری بچھائی ہوئی بساط تو الٹ چکی تھی۔ ادھر مسلمان سپاہیوں کے دل غائبانہ طور پر حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں خام تھے، اور ادھر سردار ترغی اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا تھا، جلدی کرو، ہمارا سفر بہت طویل ہے۔ منگول فوجی اپنے سردار سے پوچھ رہے تھے، کیا سب کچھ رائے گاں گیا؟ یہ راستے کی دشواریاں، یہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں، ہمیں کیا حاصل ہوا سردار؟ اپنے گھوڑوں کی باقی موڑ لو اور دہلی کی طرف پیٹ کر لو کہ اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ ترغی نے چیخ کر کہا اور منگول فوجیوں نے اپنے سر جھکا دیے۔ سردار ترغی کا اچانک محاصرہ اٹھا لینا اور منگول سپاہیوں کا اپنے وطن واپس لوٹ جانا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ جب اہل شہر کو اس کا علم ہوا کہ وہ 2 ماہ کی بدترین قید سے آزاد ہو چکے ہیں، تو ہر شخص کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ دہلی نظام الدین اولیاء کی دعاؤں کے سائے میں ہے۔ اگر حضرت شیخ یہاں کے باشندوں کے لیے خدا سے اس کی رحمت طلب نہ کرتے تو یہ دلکش اور بارونق شہر اب تک کسی مقتل میں تبدیل ہو چکا ہوتا۔ خود علاؤ الدین کو بھی اس حقیقت کا احساس تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی دعاؤں کے بغیر وحشتوں کی یہ آندھی کسی طرح رکنے والی نہیں تھی۔ اس نے منگولوں کے چلے جانے کے بعد انتہائی پرجوش انداز میں امیر خسرو کا شکریہ ادا کیا تھا، مگر جب مبارکبادوں کا ہنگامہ برپا ہوا تو اس شور میں سلطان نے سب کچھ فراموش کر دیا۔ ایک بار پھر محفل کیف و نشاط آراستہ کی گئی اور ایسی ہی خمار انگیز لمحات میں رام دیو نے اپنا ہنر دکھایا۔ وہ عیار شعبدہ باز بہت دن سے کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک روز ملک کافور نے رام دیو کو علاؤ الدین کے حضور پیش کرتے ہوئے کہا، سلطان عالی مقام، اب جب کہ وہ سنگین وقت گزر گیا ہے، یہ غلام ایک ایسے راز کا انکشاف کرنا چاہتا ہے جس سے شاہ کی نئی عظمتوں کا سراغ ملتا ہے۔ علاؤ الدین نے حیرت سے ملک کافور کی طرف دیکھا۔ جب سلطان معظم منگولوں کے خلاف صف آرائی میں مشغول تھے، اس وقت گیانی رام دیو نے مجھ سے کہا تھا کہ دشمن کسی حملے کے بغیر فرار ہو جائے گا۔ ملک کافور علاؤ الدین کی فطری کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر تو کیا کہنا چاہتا ہے گیانی؟ سلطان رام دیو سے مخاطب ہوا۔ یہی کہ میں نے آج تک ایسا باگیشالی انسان نہیں دیکھا۔ رام دیو نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ چتوڑ سے لے کر دہلی تک آپ کا یہ داس ریکائیں ہی کھینچتا رہا ہے، اور یہ لکیریں روزانہ مجھ سے سرگوشیوں میں نہ جانے کیا کیا کہتی رہی ہیں۔ کیا کہتی ہیں یہ لکیریں؟ علاؤ الدین نے رام دیو کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، سلطان کے دربار میں ہندوستان کے سب سے بڑے نجومی موجود تھے، مگر وہ ستارہ شناسوں سے کوئی رغبت نہیں رکھتا تھا۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ اس نے رام دیو کی گفتگو توجہ سے سنی تھی۔ سمراٹوں کے سمراٹ، ہر ریکا مجھ سے یہی کہتی ہے کہ آپ سنسار کے وجیتا ہیں۔ یکایک رام دیو سلطان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ میں علم قیافہ بھی جانتا ہوں فاتح عالم، رام دیو نے خوشامد کا نیا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ ماتے کی لکیریں بھی یہی کہتی ہیں کہ زمین کا ایک ایک ذرہ شہنشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ تیرا علم اور کیا کہتا ہے؟ علاؤ الدین رام دیو کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ سلطان کبھی شکست سے دوچار نہیں ہوں گے۔ رام دیو کی عیاریوں نے ایک اور کروٹ لی۔ یہ سلطان کا اقبال ہی تھا جس نے چتوڑ کی تاریخ سے آزادی کا لفظ کورچ ڈالا۔ برہمنوں کے بھجن، پنڈتوں کے کیرتن اور جوگیوں کے پاٹ سب رائے گاں گئے۔ کیا یہ اس قدر آسان تھا جیسا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سلطان، ہرگز نہیں۔ رام دیو بہت زیادہ پرجوش نظر آنے لگا تھا۔ شاہ کا اٹھنے والا ہر قدم فتح گر ہے۔ فاتح عالم خوابیدہ ہوں یا جاگ رہے ہوں، اقتدار ہر حالت میں اس کی پاسبانی کرے گا۔
سلطان کسی کی طرف بڑھیں یا کوئی سلطان کی طرف بڑھے، دونوں صورتوں میں مقابل کی خرابی ہے۔ شاہ جسے پسند کریں گے وہ برقرار رہے گا اور جس سے نظریں پھیر لیں گے اس کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ منگولوں نے بھی اس وقت حملہ کیا تھا جب شہنشاہ محو خواب تھے، مگر جلال شاہی نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا اور وہ ناکام و نامراد واپس لوٹ گئے۔ نہیں رام دیو، وہ ہماری اقبال مندی نہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کی دعائے خاص تھی جس نے ہمارے دشمنوں کو جنگ کے بغیر پسپا کر دیا۔ الہ الدین نے رام دیو کو خوش آمدانہ انداز کو جھٹلاتے ہوئے کہا، رام دیو اس عرصے میں ملک کافور کے ذریعے بہت سی معلومات حاصل کر چکا تھا اور اسے اس بات کا بھی پتہ چل گیا تھا کہ الہ الدین خلجی ایک مسلمان بزرگ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا ہے۔ میں شیخ کی بزرگی سے انکار نہیں کرتا، مگر سلطان کی بلند اقبالی کسی کی دعاؤں کا نتیجہ نہیں ہے۔ رام دیو نے ایک نفسیاتی حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا، رتن سنگھ بھی سینکڑوں سادھوؤں، رشیوں، سنتوں اور مہنتوں کی دعاؤں کے سائے میں تھا، مگر کوئی اس کے اقتدار کو نہیں بچا سکا، اس لیے کہ وہ پیدائشی بدنصیب تھا۔ اس کی سیاہ بختی کو کسی جوگی یا پنڈت کا آشیرواد زائل نہ کر سکا، یہاں تک کہ وہ شاہ کے قید خانے میں کسی مجرم کی طرح ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ تو ٹھیک کہتا ہے رام دیو، مگر شیخ نظام الدین اولیاء اور ایک بت پرست جوگی کی دعاؤں میں بڑا فرق ہے۔ الہ الدین نے ایک بار پھر رام دیو کی دلیل مسترد کر دی تھی۔ میں ایمان اور کفر کے اس فرق کو خوب سمجھتا ہوں فاتح عالم۔ رام دیو نے اپنے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا، اگر انسان ذاتی طور پر خوش نصیب نہیں ہے تو پھر اسے کسی کی دعائیں گردش سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ آپ کا ذائچہ پیدائش بتاتا ہے کہ دنیا میں نزول فرماتے وقت شاہ کے تمام ستارے انتہائی طاقتور تھے۔ صدیوں کے بعد ستاروں کی یہ زاویے قائم ہوتے ہیں۔ شاید آج آپ کو میری باتوں پر یقین نہ آئے، مگر آنے والا وقت ثابت کر دے گا کہ یہ زمین صرف آپ کے قدموں سے پامال ہونے کے لیے بنائی گئی ہے۔ میری گناہگار آنکھیں آپ کی ذات میں فرشتوں اور دیوتاؤں جیسی صفات دیکھ رہی ہیں۔ بے شک آپ آدمی ہیں، مگر دنیا کے سارے انسانوں سے مختلف۔ یہ کہہ کر رام دیو نے گردن جھکا لی۔ تو بڑی عجیب باتیں کرتا ہے گیانی۔ الہ الدین اچانک کچھ بے قرار سا نظر آنے لگا تھا۔ ملک، اعلان کر دے کہ ہم نے آج سے رام دیو کو اپنا مصاحب خاص بنا لیا ہے۔ سلطان ملک کافور سے مخاطب ہوا، اور اسے ساری دنیا کی آسائشیں فراہم کر دے کہ یہ سلطان الہ الدین خلجی کی عظیم الشان مملکت ہے، کسی زمیندار کی دیہاتی جاگیر نہیں۔ رام دیو کی خوشامد رنگ لائی تھی اور الہ الدین بہت زیادہ سرشار نظر آ رہا تھا۔ رام دیو آگے بڑھ کر سلطان کے آگے سجدہ ہو گیا۔ نہیں شہنشاہ، مجھے آپ کی محبت کی سوا کچھ نہیں چاہیے۔ میں تو دریائے جمنا کے کنارے ایک سنسان سا گوشہ چاہتا ہوں جہاں بیٹھ کر ستاروں کی روشنی میں اپنے سلطان کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ رام دیو کی چالیں بہت گہری تھی، جنہیں اگر سلطان سمجھنا بھی چاہتا تو خوشامد کا یہ غلامانہ انداز اس کے دماغ اور آنکھوں پر سیاہ پردہ ڈال دیتا۔ الہ الدین نے رام دیو کی درخواست قبول کر لی اور ملک کافور کو حکم دیتے ہوئے کہا، گیانی کی اس خواہش کو پورا کیا جائے۔ رام دیو رخصتی سلام کر کے دروازے کی طرف بڑھا، مگر جاتے جاتے اچانک مڑا اور سلطان سے عرض کرنے لگا، ایک اور بات لکیروں نے مجھے بتائی ہے کہ آپ کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن وہ قبائے سلطانے کو داغدار کرنے کی کوشش کریں گے۔ منگول ایک بار پھر حملہ آور ہوں گے، مگر تباہی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ یہ کہہ کر رام دیو چلا گیا۔ الہ الدین تنہا تھا، لیکن رام دیو کی باتیں اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ سلطان بچپن ہی سے سکندر بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ اس کی شدید آرزو تھی کہ وہ یونانی حکمراں کی طرح دہلی سے نکل جائے اور پھر ساری دنیا کو تسخیر کر کے فاتح عالم کی حیثیت سے اپنے مرکز کی طرف لوٹے۔ اسی جذبے کی تسکین کے لیے کبھی کبھی وہ مصاحبوں کے حلقے میں اپنے آپ کو سکندر ثانی کے لقب سے پکارا کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ الہ الدین نے چتوڑ میں ایک مینار تعمیر کراتے وقت اس پر سکندر ثانی کے الفاظ بھی کندہ کرائے تھے۔ تسخیر دنیا کی خواہش الہ الدین کے سینے کی گہرائیوں میں خوابیدہ تھی، مگر رام دیو نے اسی تمنا کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا تھا۔ الہ الدین بستر پر لیٹے لیٹے اپنے ماضی کو یاد کرنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک عام سپاہی سے سردار اور پھر سپہ سالار سے سلطان تک کا یہ طویل سفر اس طرح طے ہو جائے گا کہ کامیابیاں ہر موڑ پر اس کے قدم چومیں گی۔ الہ الدین کو رام دیو کی باتوں میں حقیقت نظر آنے لگی اور وہ نئے انداز سے دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھنے لگا۔
اسی دوران سلطان کی آنکھ لگ گئی اور اس نے وہی خواب دوبارہ دیکھا جو منگولوں کی روانگی سے ایک رات پہلے دیکھا تھا۔ مقتول حکمراں جلال الدین خلجی کا کٹا ہوا سر علاء الدین کے کمرے میں داخل ہوا اور پھر ہر طرف پرشور آوازیں گونجنے لگی، بے وفا بھتیجے، تو نے یہ کیا کیا کہ اسی سر کو کاٹ کر کوچہ در کوچہ پھرایا جس نے تجھے زمانے میں سر بلند کیا؟ میرے بھائی کے خود غرض بیٹے، ان ہونٹوں کو دیکھ جو تیری پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے، خاندان خلجی کے سنگ دل وارث، میری آنکھوں کو دیکھ جن میں تیرے لیے محبتوں کے کیسے کیسے دریا موجزن تھے، اور اے نمک حرام علاء الدین، اس سینے پر ایک نظر ڈال جسے تو نے خاک کے ڈھیر میں دبا دیا ہے۔ یہ وہ سینہ ہے جس پر تو ساری ساری رات سویا کرتا تھا۔ بدکاروں اور خوشامدیوں کے ہجوم سے بہلنے والے، کیا تو سمجھتا ہے کہ اہل ہند نے میرے قتل کو فراموش کر دیا ہے؟ اپنے عشرت قدے سے باہر نکل کر دیکھ کہ تجھے مخلوق خدا کیا کہتی ہے۔ اس فریاد فغاں کے بعد جلال الدین خلجی کا خون آلود سر غائب ہو گیا اور علاء الدین بدحواسی کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر تکے تکے قدموں سے دریچے تک آیا اور باہر کی فضا کو دیکھنے لگا۔ صبح کا ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ اس مختصر سے عرصے میں علاء الدین نے 2 بار اپنے چچا سلطان جلال الدین خلجی کو خواب میں دیکھا تھا۔ مقتول فرمان روا کے یہ الفاظ اس کے ذہن پر جم کر رہ گئے تھے، اپنے عشرت قدے سے باہر نکل کر دیکھ کہ مخلوق خدا تجھے کیا کہتی ہے۔ علاء الدین کو محسوس ہوا کہ محل کے ایک ایک دریچے، ایک ایک دیوار اور ایک ایک در سے یہی آواز ابھر رہی ہے۔ اچانک اسے چتوڑ کا وہ جشن فتح یاد آ گیا جب رام دیو نے کہا تھا کہ علی عامر افریدی کی وجہ سے تمام راجپوت اسے ایک احسان فراموش اور غاصب حکمران سمجھتے ہیں۔ اپنے سفیر کا خیال آتے ہی شدت غضب سے علاء الدین کا پورا جسم کانپنے لگا۔ منگولوں کے ہنگامے میں وہ افریدی کو بھول ہی گیا تھا۔ آج کے خواب نے کئی تلخ یادوں کو زندہ کر دیا۔ مائی بان متی کا چہرہ بھی علاء الدین کی نظروں کے سامنے ابھر آیا۔ پھر اسے اپنی بے کسی بھی یاد آ گئی کہ وہ ایک ضعیف و ناتواں عورت کو اس کی زہر فشانیوں کی سزا تک نہیں دے سکا تھا۔ ہزاروں اچونتوں کے سامنے ایک بے سہارا بڑھیا اس کی جلال شاہی کو للکار کر چلی گئی تھی اور وہ رعایا کے درمیان بیٹھا ہوا اپنا ہی خون پیتا رہا تھا۔ علاء الدین کے ذہن میں نفرت و غضب کی سرخ آندھی اٹھی جس کے تیز جھونکوں نے اسے زیر و زبر کر کے رکھ دیا۔ سلطان علی عامر افریدی کے خلاف ایک خوفناک فیصلہ کر چکا تھا۔